بر محمد و آل محمد صلوات. پڑھداں قصیدہ حق دے ولی دا، ہو پڑھداں قصیدہ حق دے ولی دا، ہو مل کے سناؤ ہو نعرہ علی دا، پڑھداں قصیدہ حق دے ولی دا، ہو پڑھداں قصیدہ. ہو بابا علی نانا رسول، ہو مریم دے وانگوں امبڑی بطولے، ہو مریم دے وانگوں امبڑی بطولے، ہو جبریل جین کو آقا سنڈے دن، ہو جبریل جین کو آقا سنڈے دن، ہو صورت نبی دی ہو بچڑا علی دا، ہو پڑھداں قصیدہ حق دے ولی دا، ہو پڑھداں قصیدہ. ہو ایک عام بالے ہو ایک خاص بالے، ہو جڑا خاص بالے او علی دا لالے، ہو جڑا خاص بالے او علی دا لالے، نو کے سناتے قرآن سنائے، ہو نو کے سناتے قرآن سنائے، ہو جس نے پڑھایا ہو کلمہ دا نبی دا، ہو پڑھداں قصیدہ حق دے ولی دا، ہو مل کے سناؤ ہو نعرہ علی دا، ہو پڑھداں قصیدہ. بر محمد و آل محمد صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. بر محمد و آل محمد صلوات. یہ شور گریا یہ شور ماتم، سنی ہوئی داستان پرغم، اکاہ بن کے ابھر رہی ہے یہ کربلا کی صدائے پرغم، صدا رہے گا حسین کا غم، صدا رہے گا حسین کا غم. اٹھے جو ظلم و ستم کے جھونکے،
सवाल ये था कि कौन रोके हुसैन इब्ने अली के दर पे जमी हुई थी निगाह आलम, सदा रहेगा हुसैन का गम। हसूल फिक्रो अमल को मोड़ा, यजीदियत के फसों को तोड़ा, हर एक दीवार जुल्म ढाके बना गया दी का कसर मोहकम, सदा रहेगा हुसैन का गम। जफाओं का दिल हिला के उठा, वो कब्र असगर बना के उठा, जवां की मैयत पे मुस्कुरा के बदल गया फिक्र नस्ल आदम, सदा रहेगा सदा रहेगा सदा रहेगा हुसैन का गम। ना रुक सकी है ना रुक सकेगी सदाए मजलूम क्या रुकेगी, दिलों की हर एक धड़कनों से उभर रही है सदाए मातम, सदा रहेगा हुसैन का गम। संभल के टोके हमें जमाना, गुजर गया दौर ताज़ियाना, बगौर सुन लो जहान वालों अब सलम के हैं पास बाहम, सदा रहेगा हुसैन का गम, सदा रहेगा हुसैन का गम। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। Assalamu alaikum everyone. So we are starting the Ashra Muharam at this center, Razavi Community Center, and the program will inshallah continue until 20th of August. Every day, program start at 8:15. I'll do the announcements again at maybe just after the namaz. But let me, couple of minutes, what we have, I can just quickly go through. So there are two programs happening at the center. The ladies program starts in the morning at 10:30. So you can pass on that to your household if they are not already aware of. It also already started today. It will continue all the way until same 20th. So 20th of August, the men's and or the main program, which is combined men's and ladies, and the ladies program will continue until the same 20th of August. Program starts ladies at 10:30 and gents at 8:15, except for Thursday will start at 7:45. We do have Ashura Day Amal here, so full day program. Ashura Day Amal starting at 11 a.m. Then we'll have Jamaat Namaz and then Masai Majlis, and then we'll have a break and then come back again for Shami Ghariba. Ashura Day is on Thursday, 19th of August. So we have program at Ashura inshallah. For the next 1 minute we have for the namaz, I'll do a quick housekeeping items. So basically, you know, you have been here, so probably you already know the registration process, but I'll just reiterate quickly here is registration is must. If you have not registered, please don't show up, because if the registration is already full and you cannot register, it means we don't have a capacity. In case if you cannot come, please cancel it, right? So make sure if you cannot come, you can cancel. Registration, I've not closed it, it will be open until the program time. So even if you as late as you know that you are not coming, please cancel it. Other thing is, do not duplicate your registration. Make sure you register once only. So if you are registering for your wife, don't let her register again, or make sure if she's had not already registered for you, because I see some duplicate entries. Okay? Social distancing rule, please make sure you follow. These are marked spots, please sit on the marked spots. And bring your own musalla and turba if you can. If you cannot, then we do have the disposable prayer mats you can borrow from our desk outside. And anyone interested in recitation for Marcia Noha, contact myself, anyone. There's a
list on the notice board. You can just write your name whichever day for Mercy or now you want to recite, or you can communicate to verbally or through WhatsApp or my phone number if you don't have. I think that's it. We are at namaz time, so we'll start with the Jamaat Salat, and then after Salat, I'll just have a quick announcements, and then we'll have the lecture followed by Noha and Ziyarat. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على محمد وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يا رسول الله. Let's quickly get into Sufuf. Start with the Salah. Please follow the marked spaces, these stickers. Simply put your sajda on the stickers and you are automatically connected with the Jamaat. Santum. I guess I should slowly say the takbir, and most of you are ready. Yes, Mushtaq bhai, you have to move forward. As we are getting ready in its first day, it's not bad I explain. See, we are going to connect with the next saf diagonally because we have to keep 2 meters distance. So to fulfill the condition of 2 meters social distancing, and at the same time to connect with the Jamaat, if you go exactly behind me, then you are disconnected from the Jamaat. So the solution is we go diagonally. Like brother is diagonally 2 meters, by the way, you have to move about 6 inches closer to me. Hassan is a little too close, but because of the glass, it's okay. Dr. Saab, he's exactly at the spot, you are exactly at the spot, and then everybody is at the spot because we have measured with the tape.
exactly the distance. So a very humble request and a reminder, every day as soon as it is adhan, to save time, if we can quickly move on these parts in the same order, so inshallah we can get things going faster to save more time. If anybody has a question, I don't mind stopping here for less than a minute and answer it. Do we all understand? Ahsantum. Thank you so much. Have a salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala wa ali Muhammad. Ashhadu anna Amir al-Mu'minina Aliyan Waliyullah. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد ولا تفرق بيني وبينهم إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر.
سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہ اکبر الحمد للہ کما هو اہلہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وتقبل بحول اللہ وقوته اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا قوی یا لطیف ارحم عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین اللہ اکبر الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوزة بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام اللهم ما بنا من نعمة فمنك
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى Astaghfirullah, astaghfirullah. أستغفر الله ربي وأتوب إليه لنفسي وللمؤمنين جميعا. ربنا فاغفر لنا إنك أنت العزيز الكريم. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. صلى أشهد أن محمدا رسول الله. صلى أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين عليا ولي الله. اللهم صل. أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله. اللهم صل. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله قوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
يا ولي العافية أسألك العفو والعافية عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لعلم بموضع رزقي وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه البلدان فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري أفي سحل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله واجعل يا ربي رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا وماخذه قريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء ويا أنيس الفقراء السلطان أبا الحسن مولانا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن يا مولانا يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كابة الإيمان. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا رحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum. So we are starting, tonight is the first night of Muharram, and this is our first program at this center. Inshallah, the program will continue all the way until 20th of August. So starting from today until 20th of August, every day there will be a majlis. Ladies majlis will be in the morning, as I announced earlier. Maybe a couple of people are new for their interest. So ladies majlis starts at 10:30 in the morning, and then the reciters Zakra, Narjis, Kareem. In the evening, the gents program or the main program, which is combined, it starts at 8:15 p.m. every day, except for the Thursday, we'll start at 7:45. The program starts with the dua recitation or Quran recitation, and then followed by Marsiya. Then we'll break for the Jamaat Salat, and then after Jamaat Salat will be lecture by a resident alim, Sayyid Saghir Hussain. Mawlana Sayyid Saghir Hussain will be reciting all the 12 lectures, including the Sham-e Ghariba, and also leading the Amals at the day of Ashura. So Ashura day will have the Ashura Amal at 11 a.m. and then program will continue after Zohar Namaz with the Masaib Majlis. Then we'll break and then come back for Sham-e Ghariba. I think rest is the same thing. Probably I can repeat tomorrow. Everyone is already aware of registration and all those procedure. Today is being first day. I'll request our chairman of this center, Razavi Community Center, Dr. Ali Akbar Panju, for welcoming the guest of Imam Hussain for the Azadari of Imam Hussain alayhi salam. So I'll just have a few words. Dr. Saab, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Maulana Sahib, my respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum. So as we start the first of Muharam and Azadari of Imam Hussain, and it's the first day of our Islamic year as well. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us an opportunity once again to be in person in the center. I think the experience we all have to be in the center together is so different from sitting in your living room on watching on television. I think it's really great to be in the center. Now, just another announcement. I hope everybody who is here listening to this, if you are not vaccinated, please make sure that you get your vaccines, both the vaccines. I know there are many people in Ontario, about 30% or maybe 20 to 30% of people are still somehow in their mind they say they're not going to get the vaccine, and that's because of false information that's been propagated by a lot of people. So I hope our community members have 100% compliance with both the vaccines. They are safe, they're effective, and I think we can fight the pandemic really well. So a plea to everybody. I know we don't have to ask here who is vaccinated, who is not vaccinated, but it's our responsibility as our community to make sure that we are all vaccinated. So lastly, I want to thank all the volunteers who have worked hard over the last 18 months to keep the center
clean, tidy, looks beautiful now. And all the work that goes behind the scene in making sure the center is functioning at all times. So without much ado, I'm going to ask Maulana to start his lecture. Salvat. As these are the days of Muharram, rahimallahu man qara al-Fatiha ma'a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير الناصرين ومعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة والعروة الوثقى صلوات please اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. We thank Allah Jalla Shanu, as our respected chairman Saab said, to provide us with this invaluable opportunity to gather again during these days of pandemic, when there are people who are mostly in nafsa nafsi. They're just worried about their total hum and gham is dunya. Alhamdulillah, this is a very precious gift Allah has gifted us with. From us, I mean the lovers and followers of Ahlul Bayt alayhimus salam, that once in a year, at least once in a year, we gather and we pay our ajr risalat, or try to pay our ajr risalat. I say that for myself. Inshallah, you are paying ajr risalat completely in full. So we have the opportunity to gather once a year at least to pay ajr risalat to the progeny of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Remember, sometimes there have been urafat, there have been ibad of Allah who have been abid, doing lots of worship. They worshipped their lifetime, but they did not have this much cognition that the haqq of Ahlul Bayt alayhimus salam, haqq of the progeny of our apostle, through who we recognized Allah, through who we learned what is ma'ad, through which we got the holy book of Allah, and through whom we learned what is truth and what is falsehood. And everything we know as the collection, as religion, we got everything from him. And there are people that just wonder, and they're just busy about their worship, their self-centered worship. 100%, I'm not anti-worship.
I don't mean to say astaghfirullah, ibadat is not good or it should not be done. Rather, ibadat is a very mere means to get close to the Ridwan of Allah. And Rasulullah taught us the channel towards the Ridwan of Allah is the Ridwan of my Ahl Bayt. This is very important. I normally give examples, very simple example. If I want to go online, the means, the sources, the Wi-Fi. This phone, can I it's not a very intelligent example. Can I put some rigid, rough, big wire connected my own? I want to do my own way. Can I do it my own way? There's a certain preset way to do it. Religion is likewise. Allah has some preset rules. I don't want to go waste too much time in the prelude, but I want to go exactly to my discussion. As you heard this beautiful hadith, I'm not reporting an ayah, I'm reporting a hadith from Rasulullah. And to connect your mind and give you a kind of outline what I want to say during these days. One word, Ajr Risalat. We are here to pay Ajr Risalat. And to open it up, how is the very first question. How can I pay my Ajr Risalat to my apostle? To start with, as a starter, I chose this hadith. And my focus will be mostly Imam Hussein alayhi salam during these 12 nights. Because these nights are dedicated to Muharam, and Muharram is centered on Ashura. And Ashura is nothing but about the contribution and the sacrifice which Imam Hussein alayhi salam offered to everybody, not just Muslims, every single human being. And not only human beings, he is Imamul Jinne wal Ins, all the creatures of Allah Jalla Shanu. And I'm not exaggerating, I always give you links. I'm connecting from the hadith, Lawla al-Hujjah la sakhatil ardu bi ahliha. If there was not Hujjat of Allah, Hujjat Ilahi, the Imam, this earth will be leveled and it will swallow everybody on it, within it, and destroy itself. So can we not infer from this hadith the importance of the Hujjat of Allah and Imam Hussein? Now I report this hadith to you. Rasulullah said, Inna al-Husayna, Inna is harfe ta'akid in Arabic language. Inna means surely, no doubt. Inna al-Husayna, surely, indeed, Hussein, Misbahul Huda. Hussein is the lamp of guidance. Misbah means charag. Like nowadays we have modern charag, modern lamps, electric lamps. Early days, still we have oil lamps, mostly like kerosene oil. Rasulullah, when he is comparing Imam Hussein with charag, with lamp, and it's a compound. Now look, Misbahul Huda, not an ordinary lamp Hussein is. He says Hussein is such a lamp, which is a lamp of guidance, lamp which guides. And then Alif Ulam. We will inshallah come to that in Arabic. That particle has its own meaning. Simply it makes a nakira to a proper noun. Wa misbahul huda. Innal Husayna misbahul huda wa safinatun najat. Safina means a ship, an ark, a big boat, not a smaller boat, not a kayak, a bigger ship. That is Safina in Arabic language. But which Safina again? Safinatun Najat. Najat means salvation, to rescue somebody, to save somebody, especially when they have been endangered. When there is some danger threatening them, when some danger is directed towards somebody, and you save their life, that is known as salvation, Najat. So Imam Hussein is a rescue ship or ark of salvation, whichever way you want to translate. These are just the same words. Safinatun Najat. As most of you, I know that you know Urdu.
Safina Najat yani Kashti Najat. A ship which rescues you. Such a ship is Imam Hussein alayhi salam. Have a salawat on him. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hadith continues. Wal urwatul wuthqa. Inshallah, we'll come back to this word in 1 or 2 days, but just put it in your mind for now. Let me go back to the word. There's so much to be discussed in this brief hadith that I have no time to say other things. It's my habit. We live during such a time. A little caveat that there's so much being offered on the mainstream media. So much that most of the time it is so difficult to distinguish the haqq, the truth, from the false. Because there's a large group of people out there whose mission is, it's their inborn nature. They want to mislead people from Ahl Bayt. They want to stray them away from Ahl Bayt alayhi salam. Allah knows why. But there's a large group of people. They were there first day, they are there, and they will be there till the day of judgment. This is the word of Allah Jalla Shanu. Inna al-Husayn, for Imam Hussein alayhi salam, we will be discussing, of course, you know, the Quran Kareem is the book of guidance. Inna hadha al-Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran is the book which indeed guides us to the upright path. Aqwam, जो कायम तरीन रास्ता है, उसकी तरफ guide करती है. Such a book is Quran. Or the purpose of revelation of Quran is what? We recite in Mah Mubarak Ramadan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu, for what? Hudan linnas, for the hidayat of people. That same word Hudan, Rasulullah is saying, Innal Husayna misbahul huda. If you want that guidance of Quran which I brought to you, O mankind, if you want that guidance, guide towards that guidance is my son Hussein alayhi salam. This is where I want to connect your mind to. As I gave you the example, there are so many channels to reach Allah Jalla Shanu. But what we need is the most correct, most reliable, which is, there's no doubt in that way, that 100% Allah is going to be happy with us and going to accept our ibadah and accept our amal. That is what we want. And the route towards that is through the route of Imam Hussein alayhi salam. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Imam al-Kabir wal-Musannif al-Shahir, Shaykh Fakhruddin al-Turahi Najafi. This is a very intelligent writer, a great scholar. He also has a book of, lexicon. Other books, Maqtal, very famous and very renowned scholar. He has a beautiful hadith. He says, and reporter is who? Khud Imam Hussein alayhi salam. He says that Imam Hussein alayhi salam came while there was a group of companions sitting around Rasulullah. Please pay attention. I will be inshallah speaking. Yeah, I'm not distracted. Leave him alone, let him play. I love kids to be here. I know I always say this. Back days, I heard somewhere someone saying, relate to kids the stories of Karbala when they are 7 and older. Honestly, I was shocked. 7 and older? You have lost them already. Start telling your kids the stories of Imam Hussein alayhi salam when they are how old? 1 year? 2 years? When they are not born yet. And this is Shar'an there. If you recite Quran Kareem, my respected mothers and sisters, when they are expectant, when they recite Quran Kareem, that child
when he or she is born, they love Quran Kareem. They love the recitation of Quran Kareem. And automatically when you mention Imam Hussein alayhi salam, you recite some manqabat or put some manqabat on or some noha on or some qasida on for Ahlul Bayt alayhimus salam, this child is going to love Ahlul Bayt alayhimus salam. And if they have never heard anything, it will be something new for them. Who is Imam Hussein? And honestly, my heart bleeds. I hear good 20 years old youth. Somebody asked me, Maulana, was Imam Hussein brother of Rasulullah or uncle of Rasulullah? That tells you the whole story. At 20 years old, Maulana, was Imam Hussein alayhi salam brother to Rasulullah? Who was he? That tells us what? To me, I think it gives us a huge alert, a huge warning. Have we done our duty towards Ahlul Bayt alayhimus salam by educating our children and inculcating the love of Ahlul Bayt alayhimus salam and that tarbiyat Islami in our children? The way is always bring your children in majalis. We will be speaking a lots of analysis, inshallah. I normally don't give you my analysis. I try to give you either a hadith or a ayah. But this ashra, I'm going to speak, inshallah, most of it about Ahlul Bayt alayhimus salam, especially Imam Hussein alayhi salam. Why? Because there's a huge need nowadays. I give you a serious warning in a very humble way. Please make sure you educate your children Islam, including love of Ahlul Bayt alayhimus salam. God forbid if somebody, he was a mu'min, a great mu'min himself or a mu'minah, but they did not pass over the message of Islam to the next generation, first and foremost, their own children. Doesn't matter how good they were, Allah is going to throw them in the fire of hell. Because Islam's package, it's a whole package. And one of the provisions is to educate your next generation. Of course, al-awla, fal-awla. Depends if you're a parent, you are responsible for your children. Is it my own word? No. Surah Tahrim. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum. I'll give you all the links. Put them in your mind. All people, all believers, protect, save yourself. Qu anfusakum. This qu is same qina. It's a very difficult verb in Arabic. See, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina. Qi is basically the amr, imperative tense in Arabic. But qina is for the 14th. Maulana, where are you going? Qina is for jama, first person plural. Save us qina. Qu, you, all of you, you save yourselves. Anfusakum wa ahlikum, and your family. That was my point. That was my shahid-e-mithal. So it's wajib on us to protect ourselves and our families. And if you are a community volunteer, it's your responsibility to provide all the means and resources of this hidayat and this education within that domain of your responsibilities. And if you are a muballigh, it is your responsibility to warn your community. Remember, warning is a very difficult word, but the purpose Allah resurrected all the apostles. What did our apostles say in Quran? What is his foremost job? Innama ana bashirun wa nadhir. Two titles. He is giver of good news and giver of warning. He came to warn us. All the don'ts, he is supposed to tell us, don't do this, don't do this, don't do this, don't do this. That is nadarat, indhar. But Bashir, if you do this, you will get this reward. If you do that, you will get this reward. By doing this, you will get this reward. Like, Inna Allah la yarda li rida Fatima. Wa yaghdabu li ghadabi Fatima is a good example. Have a salawat on her. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Look at the first part, it's good news that Allah is pleased when Fatima Salamullahi alayha is pleased. And Allah becomes angry when Fatima becomes angry. It's a warning. Don't do anything which will make Bibi Fatima angry. Simple as that. How, in any way, how a people is annoyed from you, how somebody becomes angry when you do anything which either they dislike, their Lord dislikes, Bibi Fatima's Baba Rasulullah dislikes, Bibi Fatima's Shohar Imam Ali alayhi salam dislikes, Bibi Fatima's sons, because their rida is rida of Rabb. Whatever they dislike, they don't like it. They become angry with that. As a Shia, he tells his wife, please go and ask the daughter of Rasulullah, am I your Shia or not? Look, if we were there today, during the time of Bibi Sayyida Salamullahi alayha, most probably we will also like to know this. Am I among your Shias or not? Shahzadi. He sends his wife. This lady comes and says, my husband is asking, am I among your lovers or not? She says, tell him if he is following exactly what we command you to, you are our Shia. And if you are not practicing the way we taught you, you are not our Shia. How simple is that? Please recite a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. We are supposed to give the warnings. My warning is, Karbala is the solution today. Honestly, even grown-ups, they are in danger right now. Danger of faragh, danger of leisure, danger of convenience. The most dangerous enemy of humans is when you don't feel or you cannot sense the danger. How is it dangerous nowadays? You can just pay your bills online, few clicks. Your check comes right to your bank. You are working from home. All you need is an internet connection, a computer. Most of the people, near future, they are predicting people are now going to work online. What does that mean? How that endangers me? That means not too much social interaction. You know what? We are social. Human beings, we are social. Most of our religious obligations, they show up. They get an image when we interact with other people. And if there's no interaction, that puts a huge check on our interaction. And if I'm not interacting, the other opposite danger is what? I'm like getting used to be so self-centered, limited to individualism, to myself. What does that mean? Very honestly, your son, your daughter, they're sitting in their room. Door is shut. They're busy with their computer or their phone or their device. They are connected to the world they have never seen. I hope I have not lost you, have I? It's a huge danger. You know why? Because parents, they don't realize this, how dangerous it is. Kids, they don't realize. Kid is watching a movie, a clip, a video from a culture that does not match the culture you live in. From a people whose belief, they don't match your belief. They look like human beings. Kids, they cannot diagnose, they cannot recognize, they cannot differentiate, they cannot distinguish this man's culture, his beliefs, his laws, law of the land where he lives. They're totally different. His values, his beliefs, they're totally different. I don't know why he's doing so. I give you a story, maybe a lame story, but that really taught me a good lesson back few years. I was watching a video somehow, when you click, again, another musiba. Other videos keep on coming on YouTube especially. Those days, a good 7 years ago. I clicked on a video, some cultural event in Africa, a man surrounded by about 7, 8 young ladies. He has a long, lash in his hand. A wooden lash, lakdi ki chamak,
a branch. It got good elastic branch, which hurts. And he was, the picture was in such that you could not pass it. Oh, the man is going to hit the lady. He was hitting every lady once, and whomever he hits, it puts such a, bruise on her body, starts bleeding right away. I doubt still that movie should be there. I was shocked why this man is hitting them. That made me read, why is he hitting them? Every lady was in the line waiting for him to hit her once or twice. And the man is like moving like a king. You are in the mode now that how different it is, that the way I see and I comprehend a story, even a video, from the reality. I was thinking, this guy's a cruel man. Maybe he's punishing them. Then I read about this culture. Why is he hitting these ladies? The culture is, he has to go, the ladies have to go, this guy, he is their spiritual leader. Without any mushabat, masala, like I'm your Maulana. To get barakah, to get blessings, girls will come to him, girls above 16 to 20, and they will make him hit them once. And he has to hit them in such a harsh way, such a hard way, they must bleed. Allahu Akbar, to seek blessings. And they're begging to him to hit them. And the YouTube, how they put some comments below? One made me really laugh. What was that? Some lady had commented, they have such a nice hairstyle. And I was worried, man, they're being hit so hardly that they're bleeding. My point, a youth who does not spend this much time, I was going to say a bit wrong word, he doesn't, astaghfirullah, to make in our cultural way, who doesn't give a damn. Why is he hitting? He simply sees, this man is hitting this girl. What message is he getting or she getting? And think about if that man looks like your own religious body. And how about if a culture is promoting something that is simply against our religion, our values, our faith? How can we manage this? How can we gauge the level of this danger? And after a while, what is going to be the result? Especially when there's no mention of Imam Hussein at home. I don't know the truth, but suppose a family, a household, where people there that don't offer salah. Many times I have been with youth. They say, Maulana, my father doesn't offer salah, my mother doesn't offer salah. What should I do? I said, listen, it is their taklif. You have your own taklif. Now you know what is your responsibility. You offer your salah awwal waqt. And inshallah, you will see your parents simply looking at you. Maybe they will start offering their salah. And Allahu Akbar, I guess I have reported to you this. In New Jersey I don't remember, 2008 or 9. I worked there for a whole month of Ramadan al-Kareem. And we were working on Salat-e Ghufayla. I was asking kids to remember Salat-e Ghufayla. They memorized Ziyarat-e Waritha by heart. Kids, they have blank slate. Don't underestimate their energies. They repeat once or twice something, they remember it. We maybe cannot. We assume that they also cannot. No, they have very strong, they're very intelligent. Their brain is fresh. Anyways, these kids, they were offering their salah daily at home because I had given them the homework. You have to do this homework, and one of the homework was to offer Salat Ghufayla. And a parent came because we also had majlis. He came, Maulana, I'm so astaghfirullah. I don't mean to self-praise, la ilaha illallah. My point is, this is a real danger out there. That parents there don't offer salah. That's why the kids, they never learn I have to offer salah. What they know is these devices, this phone, their bed, their computer, their culture they live in. Whose responsibility it is? The parents, number one. They have to be a role model at home.
parent said to me, father, he said, Maulana, aapne mujhe musibat mein dal diya. Maine kaha, why, what did I do? He said, my kid is 7 years old. I even remember the name. But I'm not going to mention, maybe they don't want me to. He offers his salat ghufayla every day on awwal waqt, and he tells me, Baba, I'm going to offer my salat ghufayla. When are you going to offer yours? And Maulana, I'm embarrassed. I don't know even how to offer salat ghufayla. And he said, my son made me memorize those 2 ayat of salat ghufayla, and now I'm going to start, inshallah, my salat ghufayla with them. Have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So what was my point? Please pay attention. You have a huge responsibility of mawaddati Ahle Bayt alayhimus salam on your shoulders to pass this message of Ahle Bayt alayhimus salam to your children and then to your community. Not household is enough. Not the community center is enough. Not Sunday school is enough. As that, again, African saying says, it takes a whole village to raise a child. You have to have your relatives to socialize with them. Many things we learn from our elders other than our parents. Most of the times youth, especially when they're in their juvenile age, they cannot discuss their issues with their parents. There must be some Maulana, and Maulana in such a way with whom again they can share their issues. Many times we hear some Maulanas, with lots of respect, I'm the lowest in rank. I mean, kids, this is how they say, I think I cannot communicate with him. With lots of respect. I mean, simply they don't. I don't know how. But anyways, the feeling is there. Not everybody they can communicate with. Have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Any fatwa yet in your mind? Ki aaj Maulana kya keh rahe? If you want to give me fatwa, please give it. But let me say this to you. We all are in danger right now. And the threat is this unknown, the way the setup is nowadays. Everything is online. Honestly, myself, sometimes I miss going to the bank. And intentionally, sometimes I go to the bank to give myself this sense that I have to interact with people. I have to go to make a move. वो क्या कहते हैं उर्दू में, हरकत में बरकत होती है. To keep on going. So this leisure, number 1, is the enemy. Not offering your salah at home is enemy number 2. Not practicing your religion is enemy number 3 and very dangerous. Not reciting Quran Kareem at home is another hidden danger. A child who never heard Quran Kareem. I mentioned you many times, until I'm alive, I will be mentioning this. A 18 years old comes to me and he says, and I ask him something in Quran Kareem, he says, I don't know how to recite Quran. किसकी गलती है भाई? किसको कहें? Whom should be blamed for this? Quran. Rasulullah left behind 2 things. Inni tarikun fikum al-thaqalain. Kitab Allah wa itrati ahla bayt. Kitab Allah. Let me quickly mention 1 line from me. No. From Rasulullah, yes. But who reported from Rasulullah? Allah Jalla Shanu, our Lord. In Surah Marka Furqan. وَقَالَ الرَّسُولُ, on the day of judgment, my apostle is going to complain to me, what? Ya Rabbi, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Oh Allah, my ummat, my qawm treated this Quran how? They kissed it, put on their head? No. Mahjura. You know what mahjur means? It's a very hard word. Harsh meaning. Very negative meaning. Who knows here Maulana Shamsul Ulama Nadir? Maulvi Nadir Saab. He's a Sunni scholar, very renowned from India. About 70 years ago. He has a Tarjumatul Quran. Very accurate tarjuma. See, we have Farman Ali Saab's tarjuma, a Shia scholar, Urdu. In Urdu I'm speaking. He has a tarjuma there, and that is the true translation. ए अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को बकवास जाना.
something nonsense. That is what mahjur. Remember the word inna rajula la yahjur. I'm not going to say more than this. You remember this? Who remembers this sentence? Inna rajula la yahjur. Yeah, exact same root word here. How serious is it when Rasulullah is going to speak to Allah? And you have heard that hadith. 3 entities are going to complain to Allah on the day of judgment. One of them is Quran. Quran is going to say to Allah, oh Allah, you revealed me to the mankind, so hudal linnas, I may be a guide to them, but they abandoned me. They never touch me. They put me in a cover and put me in their niche. That's what they did to me. And then an alim is going to complain. Wallah, nobody came to learn from me. Nobody came to learn from me. Nobody questioned me. And third, masjid. Wallah, nobody used to come to me and make me live, revive me, offer salah in me, worship you in me. That's what was my purpose. So people may come to me and worship you. Masjid, alim, Quran Kareem. And there are 3, the key in Islam. Have a salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad. جو میں حدیث شروع کرنے جا رہا تھا امام علی مقام حسین علیہ السلام کے لیے، وہ ساری اس حدیث کے مقدمات سے بات تھی جو ابھی آپ کی خدمت میں یہ بڑی کم ہے، اور میری عادت ہے میں زیادہ سخت گفتگو نہیں کرتا. حالانکہ خدا کی قسم آج کی ضرورت یہ ہے کہ یہ پیغامات کھلے الفاظ میں دیے جائیں، کیونکہ جو فساد پھیلانے والے شعبے ہیں، شیطان کے کارندے کھلے بندوں اپنی باتیں کر رہے ہیں. اب ٹاک شوز میں دیکھیے، خدا کی قسم میں بات کا استغفار کر کے بند کر دیتا ہوں، اتنی they speak so direct، اتنی کھلی باتیں کرتے ہیں، ایسے سوالات کرتے ہیں. پتہ نہیں ماہ مبارک رمضان میں جو نشریات آتی ہیں، you might have heard how immoral those talks are. ایک مسلمان اس طرح کا کلام نہیں کر سکتا اوپنلی. قرآن کریم سے ادب لیجئے. قرآن کریم میں دیکھیے اللہ کیسے اشارے سے بات کرتا ہے. ہمارے نبی اکرم سے لیجئے جو ناموسی مسائل ہیں، بالخصوص ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت و دانائی سے انڈائریکٹ بات کی ہے. بھئی مقصد پہنچانا مراد ہے، استغفر اللہ، بے حیائی پھیلانا مراد تو نہیں ہے نا. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ فساد کے دیکھیے جو چینلز ہیں، جو باتیں کرنے والے ہیں، فسق و فجور پھیلانے والے ہیں، وہ آج کل کتنا اوپنلی کہہ رہے ہیں. اگر ہم بھی نہیں کہیں گے، میں حقیر اپنے لیے کہہ رہا ہوں، علماء کہہ رہے ہیں، تذکر دے رہے ہیں، اگر ہم انذار نہیں کریں گے، لوگوں کو یہ وارننگز نہیں دیں گے، تو امام حسین علیہ السلام کا پیغام میرے منہ میں خاک آگے نہیں پہنچ پائے گا، اور اس کے ذمہ دار ہم سبھی ہوں گے، سب سے پہلے میں. اس لیے آئی ہوپ کہ میری ان دی ہوئی نصیحتوں کو، جو کہ انشاءاللہ پیورلی ورڈ فار ورڈ اہل بیت علیہم السلام کے فرمودات سے ہوں گی، احادیث نبوی سے ہوں گی، قرآن کریم کی آیات سے ہوں گی، میں آپ کو حیران ہو جائیں گے. آپ کبھی بتاتا ہوں اس لیے کہ so you may know nothing else. خدا کی قسم میں حقیر ترین شاید طالب علموں میں سے طالب علم ہوں، لیکن تقریباً 250 آیات میں نے علیحدہ کر کے فولڈر بنایا ہوا ہے جو صرف ہدایت سے مربوط ہیں. 100% ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا کہ ان الحسین مصباح الہدا، وہ کون سی آیات ہیں کہ جو ہدایت کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں، عوامل ہدایت کون سے ہیں. اس پہ ایک اشرہ پورا چاہیے. عوامل ہدایت کیا ہیں، منبع ہدایت کیا ہے، یا اس عنوان کے نیچے چھوٹے عنوان ہیں. اب سمجھ رہے ہیں کتنا زیادہ مواد ہے اس چھوٹی سی حدیث میں. جمعہ میں جو سن رہے ہیں میری بات کو، میں اس میں ایک نبی پاک کی حدیث بیان کی ہے، اس ممبر پر بھی وہ 6000 کلمے والی حدیث آپ کو بیان کی ہے. نبی اکرم کا ایک طرہ امتیاز ہے دوسرے انبیاء میں، فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، اللہ جل شانہ نے مجھے وہ علم و قدرت عطا کی ہے کہ میں بہت بڑے معنی کو، بہت بڑے مفاد کو ایک چھوٹے سے جملے میں بند کرنے پر قدرت رکھتا ہوں. یہ انہی میں سے ایک ہے. حسین مصباح ہدایت ہے، چراغ ہدایت ہے حسین.
اگر ہدایت جاننا لینا چاہتے ہو تمہیں دروازے حسین سے ملے گی. کیا معنی ہے اس کا کہ ہدایت پر اتنی آیات ہیں؟ سب سے پہلا مقصد قرآن کیا ہے بھلا؟ ہدی للناس وبینات من الہدی، اور ہدایت کی روشن نشانیاں اتارنے کے لیے خدا نے یہ قرآن نازل کیا ہے. ہر چیز دیکھیں محاور ہے ہدایت کی طرف، ہدایت کی طرف. سب سے پہلی بات اپنے ذہن کو جوڑنے کے لیے، یہ ساری میری ذاتی تحلیلات نہیں ہیں. اگر آپ قرآن کریم پر تھوڑی سی توجہ کریں تو آپ کو یہ قرآن کریم میں خود ہر چیز واضح اور روشن نظر آئے گی. سب سے پہلی بات جو ہدایت کی طرف چلی ہے، سب سے پہلا بندہ جو اللہ نے بنایا ہے ظاہری بدن کے ساتھ، آدم علیہ السلام. جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر اتارا، شیطان نے وہ اپنا کام کیا جو کیا، سب سے پہلے یہاں پر زمین پر آنے والی جو آیت ہوتی کیا ہے؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب اترو، آدم و حوا شیطان سب اترو یہاں سے، ملائے اعلیٰ سے. حبوط یعنی کسی اونچی جگہ سے نیچے آنا، ملائے اعلیٰ سے ان کو نیچے اتارنے کا اللہ نے حکم دیا. میرے لہجے بنا جائیے، قرآن کا لہجہ ٹون یہی ہے، اہبطوا، نیچے اترو، نیچے جاؤ، نکلو یہاں سے، تم یہاں پر رہنے کے قابل نہیں ہو. یہی ترجمہ کریں گے نا. حبوط یعنی گر جانا، یہ انگوٹھی میں یہاں سے پھینکوں، یہ حبوط کر گئی، نیچے گر گئی. اللہ حکم دے رہے اہبطوا، گر جاؤ نیچے، چلے جاؤ نیچے. کرو کیا؟ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ بڑے کی ورڈز ہیں قرآن کے. جب تمہارے پاس، میرے پاس سے ہدایت آ جائے، منی، میرے پاس سے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جس نے، وہ ہے یاد ہے من کا کلمہ مطلق ہے، من کن تو مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، وہی لفظ ہے یہ. من تبع ہدایا، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، میری ہدایت کی، نہ دوسری ہدایتوں کی. یہ بہت بڑا فلٹر ہے، اس سے بہت ساری دوسری باتیں، بہت ساری دوسری آئیڈیالوجیز نکل جائیں گی باہر، خارج ہو جائیں گی. فقط باقی بچے گی کون سی؟ دوسری جگہ پر آئے تھے اور کئی آیات ہیں، اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، فقط خدا کی ہدایت جو ہے وہی ہدایت درست ہے. اس کے علاوہ کوئی ہدایت تمہیں کامیابی تک، کمال تک نہیں پہنچا سکتی. وہ ہدایت کون سی ہے؟ وہی جو دین اسلام لے کر آیا. جو ہدایت کامل ہوئی کب؟ ولایت علی علیہ السلام پر جب آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین میں نے تم پر مکمل کر دیا ولایت کے ساتھ. لیکن میں پلٹ کے جاؤں گا اس آیت کی طرف. پہلا بندہ زمین پر جب آ رہا ہے اپنی زوجہ کے ساتھ تو فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. شرط کتنی بڑی ہے؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، اور اس سے پہلے شرط کیا تھی؟ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے. یہ بہت بڑے فلٹرز ہیں، آئی ہوپ آپ سمجھ رہے ہیں. ایک شرط اللہ کی ہدایت اللہ کے پاس سے آئے. کتنی سادہ بات ہے. اللہ کی طرف سے جو ہدایت، جس کو اللہ کہے یہ ہدایت ہے وہ. دوسرا، جب وہ اللہ کے پاس سے آئے، اور اس کی وارننگ بھی ایک دے دوں، وارننگ کہ جو اللہ کی ہدایت پہ نہ رہے اس کا انجام کیا ہوگا. سب سے بڑی ہستی ما سوی اللہ، اللہ کے بعد خدا کی کائنات میں، کائنات تو چھوٹی ہے، خدا کی مخلوق میں، کل مخلوق ما سوی اللہ میں سب سے افضل اللہ کا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ہے نا. ان سے کوئی بڑی مخلوق ہمارے علم میں نہیں ہے. ان کے لیے اللہ نے فرمایا ہے لن ترضی عنک الیہود ولن ترضی عنک الیہود ولن نصارى حتی تتبع ملتہم. حبیب، جب تک تم یہود و نصارہ کی ملت کی اتباع نہ کر لو، ہرگز آپ سے یہ راضی نہیں ہوں گے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اب دیکھیں وارننگ آ رہی ہے نبی پاک کو بھی. ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ قرآن ہدایت کیسے ہے کہ جب ہمارے نبی کو، نعوذ باللہ بلا تشبیہ، اللہ کا کلام اسی لیے ہمارے لیے ہدایت ہے کہ جب نبی کو خدا مثال کے طور پر رکھ کے ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ دیوار کو کہہ رہا ہوں دروازہ خود سن لے. اگر میرے نبی کی مجال نہیں ہے کہ میری ہدایت کو چھوڑ کر اگر اس نے یہود و نصارہ کی اتباع کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ،
اب جب کہ جو میری طرف سے آپ کے پاس علم آ چکا ہے، اگر آپ نے ان کی اتباع کی تو آپ کا انجام کیا ہوگا؟ جب اللہ نبی کو یہ کہہ سکتا ہے تو بھائی ہم وہ کیا کہتے ہیں، کھیت کی مولی ہیں. ہماری تو کوئی، میرے اپنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. یہ اللہ نے دیکھی ہمیں بتانے کے لیے کہ خالق میں ہوں، ہدایت کیا ہے اس کا فیصلہ میں کروں گا. مثال کے لیے اپنے حبیب کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا، اگر میرے حبیب نے بھی میری لائی ہوئی ہدایت کی اتباع نہ کی، ان کا بھی یہ اور یہ ہوگا. میں چھوڑ رہا ہوں وہ حصہ. یہ ہمارے لیے کتنی بڑی وارننگ ہے کہ اگر میرے نبی نے میری ہدایت کو چھوڑ دیا تو ان کا کچھ نہیں بنے گا، تو ہم کون ہوتے ہیں پھر؟ یہ میں کس بات پر آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وارننگ. اکثر آپ یہ سنتے ہیں جی دس از دا وے آئی تھنک ان مائی بلیو آئی ایم ملنگ اوور who are you? Are you a نبی؟ Are you an امام معصوم منصوص من اللہ؟ How can you give your opinion? How can you even express your opinion? Are you getting that اتنی سختی ہے دین میں، فالو کر رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں میرے حبیب لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر یہ میرے اوپر اپنی طرف سے ایک بات بھی گھڑ کے لے آئے میرا نبی، لقطعنا منہ بالیمین، لقطعنا منہ الوتین، میں اس کی رگے گردن کاٹ ڈالوں. خدا کہہ رہا ہے اپنے نبی کے لیے، اور دوسری طرف سے ہمیں سمجھا رہا ہے جو یہ کہیں این حق ہے مان لو. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. دیکھیں دو طرف نبی اکرم کی اتھینٹسٹی کو بتانے کے لیے کہ جو وہ فرما رہے ہیں وہ عین حق ہے، عین ہدایت ہے. ہم اس کو اگنور کر کے اپنی ہوائے نفس کی پیروی نہیں کر سکتے. اگر کریں گے وہ سب کچھ ہوگا لیکن ہدایت نہیں ہوگی. نبی اکرم ہمیں اس حدیث میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے بعد جب وہ ضلالت و کفر و گمراہی کا زمانہ آئے گا کہ جب میری کرسی پر بیٹھ کر میرا خلیفہ ہونے کا دعوے دار یہ کہے گا لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. بنی ہاشم نے حکومت کی گیم کھیلی تھی، کھیل کھیلا تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے. نعوذ باللہ بنی ہاشم سے اس کی مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے منہ میں خاک. کہتے ہیں نبی اکرم نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا حکومت پکی کرنے کے لیے. کوئی خبر نہیں آئی، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نازل نہیں ہوا. نعوذ باللہ سارے قرآن کا وہ بدبخت منکر ہو رہا ہے، وحی کا منکر ہو رہا ہے، رسالت کا منکر ہو رہا ہے. نبی اکرم کو یہ سارا پتا تھا کہ اس زمانے میں کہ جب اس طرح میرے دین کی، میرے خدا کی تکذیب کھلے بندوں کی جائے گی، اس وقت یہ میرا حسین کھڑا ہوگا اور میرا حسین کھڑا ہو کر کہے گا انی ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں اور یہ جو سارے منکر کر رہا ہے یزید اور اس کے گورنر اور بنی امیہ، ان سب کا انکار کرنا چاہتا ہوں. اور سب سے ضروری بات، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اریدو اصلاح، میں اپنی امت، اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. اور اسیرہ بسیرت جدی رسول اللہ، میں اپنے نانا رسول اللہ کی سیرت پہ چلتے ہوئے یہ سب کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کر رہا. دیکھ رہے ہیں تسلسل کیسا. اس لیے اب حسین کے لیے نبی اکرم نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی. اپنے ذہن کو جوڑیے کہ یہ حدیث کس جگہ کی، کس وقت کی ہے، اور یہ حسین کون ہے. یہ اتنا حصہ بھی ذہن میں رکھیے. وقت بس تمام ہو رہا ہے، تھوڑا مصائب بھی پڑھنا ہے آپ کی خدمت میں. یہ کس وقت کی حدیث ہے، اس کی دلالت کس چیز پر ہے، ہم اس پر بات کریں گے. عناصر ہدایت کیا ہیں، اس پر بات کریں گے. عناصر گمراہی کیا ہیں، دلالت ضاد کے ساتھ، کہ جو انسان کو دین سے خارج کر دیتے ہیں. شرائط ہدایت کیا ہیں، شرائط دلالت کیا ہیں. اسلام دین کامل ہے، دین مسلسل ہے. شرائط ہدایت مسلسل کیا ہے، حد عقل ہادی مسلسل چاہیے. اب دیکھ رہے ہیں بحث کتنی مفصل ہے، یہ عناوین کتنے تفصیلی ہیں. اگر یہ سارے عناوین ہم اس ترتیب کے ساتھ کہ ہدایت، عناصر ہدایت، ارکان ہدایت، منبع ہدایت، عوامل ہدایت، شرائط ہدایت، مخالف ہدایت، گمراہی کے شرائط، گمراہی کے امام، ہدایت کے امام، یہ سب ہمارے اس دو کلموں میں ملیں گے. ان الحسین مصباح الہدی.
اگر ہدایت چاہتے ہو اس گمراہی کے زمانے میں میرے حسین کی راہ لے لینا، تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ یہ ہے ہمارا موضوع، اور یہ کہ حسین سفینہ نجات ہیں، حسین تمہیں نجات دے گا۔ یہ کوئی استغفر اللہ فری کی بات نہیں، صرف اس کی پیروی کر لو، اس کی ہدایت لے لو، نہیں۔ اگر حسین کی ہدایت لے گو، حسین ایسی بابرکت ذات کا نام ہے کہ اس کی پیروی کرو گے تو تم نجات بھی پا جاؤ گے۔ اور حسین کیسا منجی ہے، حسین کتنا بڑا نجات دہندے ہے۔ قرآن نے نبی اکرم کے لیے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اب مرسلین میں سے ہے، قسم کھا کے خدا کہہ رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، بڑا باریک نکتہ دینا چاہ رہا ہوں آپ کو، پھر مصائب۔ انک لمن المرسلین اعلی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، ہے میرے حبیب۔ اور کیا سورہ عشورہ میں کیا فرما، انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے میرے حبیب یقیناً آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کا طرہ امتیاز ہے، خود ہدایت پر ہیں، ہدایت کی طرف صراط مستقیم طرف ہدایت کرنے والے ہیں۔ لیکن جب حسین پر بات کی اس نبی نے تو پتہ کیا فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، اگر میں سب کو ہدایت کرنے والا ہوں، سب کا منجی ہوں، تو میں محمد جو ہادی کل ہوں، میرا نجات دہندہ حسین ہے، میرے مشن کو دوام بخشنے والا حسین ہے۔ اور حسین علی مقام نے کیسے دوام بخشے، خدا کی قسم میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نجات حسین وہ ہستی ہے، دشمن تھا اور بہترین مثال ہے نجات حسین کی۔ میں روانگی کا مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن کو توجہ اور آمادگی کے لیے بس یہ نام لیا ہے، حور علیہ السلام کے مصائب نہیں آج خدمت میں عرض کرنا چاہتا، لیکن چند دنوں پہلے میں نے اشارہ کیا تھا، حور 1000 پر معین تھے، کماندار تھے 1000 کے لشکر کی یزید کی طرف سے، اور حور شجاع آدمی تھے، بہادر دلیر آدمی تھے، کوئی عام آدمی نہیں تھے۔ اوس ابن مہاجر کی روایت آپ کی خدمت میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں کہ جب عاشور کا دن آیا تو حضرت حور اپنے گھوڑے پر بیٹھی تو ان کے بدن پر کپ کپی تاری تھی، اس کا بدن لرز رہا تھا حور کا۔ اوس ابن مہاجر نے کئی جنگیں لڑی تھی حور کے ساتھ، اس نے کہا حور کیا تم جنگ سے ڈر کے کانپ رہے ہو؟ اس نے کہا خاموش، تو حور کو جانتا ہے، مجھے بزدلی سے متصف کر رہے ہو، حور کو اپنی جان کیوں ڈر کے کہا حور؟ اس نے کہا حور اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے نا من اشجع الناس من الکوفہ، کوفہ کا سب سے شجاع آدمی کون ہے، تو میں تمہارا نام لیتا، پھر تم کانپ کیوں رہے ہو؟ اس نے میں کانپ اس لیے رہا ہوں کہ اس طرف جب دیکھتا ہوں کہ وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، اور یزید جس کی طرف سے میں لڑنے آیا ہوں وہ ہندا جگر خارا کا بیٹا ہے، تو اس لیے میں لرز رہا ہوں کہ حسین کو قتل کرنا تو سیدھا آتش جہنم میں جانے کے مترادف ہے، اور یزید کی طرف رہنا سیدھا جہنم میں جانے کے برابر ہے۔ دیکھیں کیسے امام حسین نے نجات دی حور کو۔ مقتل لکھتے یہ حور آئے، ابن سعد دیکھ رہا تھا، اس کے سامنے حور عبور کر کے آگئے امام حسین کی طرف، اور بنا بر روایت ایک روایت کے حور نے اپنے ہاتھ اپنے ایسے گردن کی طرف باندھ لیے تھے، اور آ کر زمین کربلا پر حور کی نگاہیں ہیں، اپنے آپ کو امام کے قدموں پہ گرا کے کہتا ہے یا ابن رسول اللہ حل لی من توبہ، اے رسول خدا کے بیٹے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام کیسا سفینہ نجات ہے، فوراً امام نے فرمایا ہاں حور یتوب اللہ علیکہ، حور اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول کی، نمائندہ خدا ہے تو اس لیے کہہ رہا ہے اللہ نے تیری توبہ قبول کی، خدا کی قسم کسی ہم جیسے میں جرت ہے یہ کہہ سکے دوسرے بندے کو اللہ نے تیری توبہ قبول کی؟ مجھے تو اپنے پہلے بخشودے ہونے کا ہونا چاہیے۔ بتا امام حسین علیہ السلام، عزاداروں میں اس کے لیے بڑے مسائل پڑھا کرتا ہوں پہلے دن میں، آیت اللہ مظاہری کا ایک ایسا مصائب کی روایت ہے، میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں، وہ آمادگی کے لیے وہ سن لیجئے، اور تھوڑا سا روانگی کا مصائب۔ حضرت آیت اللہ فرماتے ہیں نجف اشرف میں ایک بی بی تھی، وہ امام حسین کی عاشور کی مجالس کروایا کرتی تھی 10 دن عشرہ محرم کی۔
ضعیف ہو گئیں، بیمار ہو گئیں. ان کے پاس ایک کام کرنے والی کام کیا کرتی تھی، وہ بھی چلی گئی. اب یہ ضعیفہ خاتون مجلس کا بندوبست نہیں کر سکتی تھی. محرم شروع ہونے والا تھا، ذاکرہ کے لیے اس نے کہہ رکھا تھا خواتین کی مجلس نجف اشرف میں. یہ بی بی اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اب میں امام حسین کی مجلس کیسے برپا کروں گی. نہ نیاز پکانے والا ہے کوئی، نہ میں خود اٹھ کے پکا سکتی ہوں، نہ کوئی ممبر لگانے والا. کرسی پہ کپڑا ڈال کے سیاہ رنگ کا شیعہ غریب ممبر بنا لیتے ہیں رسول خدا کا امام حسین کا ذکر کرنے کے لیے. خلاصہ یہ بڑی پریشان تھی. دقل باب ہوا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے جا کر دیکھا، مشکل سے کھولا. ایک بی بی کھڑی ہے کالے سیاہ پوش برقعے میں. کہا کہ تمہیں کوئی کام کرنے والی چاہیے امام حسین کی مجالس کے لیے؟ اس نے کہا ہاں مجھے چاہیے. کہا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں. کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، میں تو بڑی مشکل سے ڈھونڈ رہی تھی، کوئی مجھے مل نہیں رہا تھا کام کرنے والا. وہ کہتی ہیں، آیت اللہ مزاری فرماتے ہیں کہ وہ بی بی اتنے احسن طریقے سے آ کر فرش عذاب بچھا دیتی تھیں، کرسی لگا دیتی تھیں، کرسی کے بعد سارا کچھ سمیٹ دیتی تھی، نیاز بنا دیتی تھی. وہ کہتی ہیں مجھے پتہ بھی نہیں چلا، اتنے احسن طریقے سے اس نے عزاداری کو مینج کیا کہ کیسے عاشور کا دن گزر گیا. جب امام حسین علیہ السلام کی شام غریبہ کی مجلس ہو چکی نا، تو وہ کہتی ہیں وہ بی بی جانے لگی تو میں نے اس بی بی کو روکا. میں نے کہا کنیز خدا، آپ نے اتنے اچھے اور اتنے احسن طریقے سے انتظام کیا میرے گھر میں میرے مولا حسین کی مجالس کا، تو میں نے آپ کو ابھی تو نظر ہدیہ دیا نہیں، آپ ہدیہ لے کر جائیے گا. وہ بی بی کہتی ہیں، آیت اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بی بی، اس بی بی جس نے کام کیا تھا اس کا جواب سن کر پیٹنے لگی. کیا جواب دیا اس نے؟ اس بی بی نے اپنا پردہ ہٹایا. اس نے کہا کہ کنیز خدا، کبھی اپنے بیٹے کی مجلس برپا کرنے کے لیے کوئی ماں بھی ہدیہ اور نظر لیتی ہے. عزادارہ اس کے پاؤں پہ گری. وہ کون تھی بی بی؟ وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی. امام سجاد کی روایت میں آپ کو ہمیشہ سناتا ہوں، جہاں پر بھی امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر شہزادی کونین ضرور آتی ہیں. اللہ کرے انشاءاللہ آج بھی وہ تشریف لائی ہوں اور آپ کی عزاداری کو قبول کر لیں اور ہماری سفارش امام زمان سے کر دیں. عزاداروں، پہلی محرم کو روانگی کا بیان کیا جاتا ہے. بس 2-3 جملے سن لیجئے آمادگی کے. امام حسین نے جانا تھا نا، فیصلہ کرنا تھا ساتھ کس کو لے کر جانا ہے اور کس کو لے کر نہیں جانا. پتہ ہے فہرست بنانے کی ذمہ داری کس کو سونپی؟ مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کو. سورہ صف کی آیت ذرا ذہن میں ملا لیجئے، اس میں نصر من اللہ و فتح قریب. عباس کا ذہن فتح کے بارے میں ہے، زمینہ فتح میں ہے کہ فتح ہوگی. جہاں عباس ہو، جہاں حسین جیسا شجاع ہو، وہاں پر فتح ہی ہونی ہے. عباس نے فہرست کے اوپر بسم اللہ کے ساتھ لکھا نصر من اللہ و فتح قریب، ان قریب ہماری فتح ہے. امام حسین نے جب کہا کہ فہرست میں نام لکھنے شروع کرو عباس پاس بیٹھے. امام نے دیکھا اوپر سرنامے میں لکھا ہے نصر من اللہ و فتح قریب. امام نے فرمایا عباس یہ آیا کریمہ نے لکھو، یہاں پر لکھو انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس کا ہاتھ کانپنے لگا. امام عباس کو نفسیاتی طور پر آمادہ کر رہے ہیں، عباس ہم فتح کے لیے نہیں جا رہے بلکہ ہم خدا کی راہ میں شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں. عزادارو کبھی جملہ سن لینا. عزادارو امام حسین نے کہا کہ عباس لکھو جا ساتھ جو جائیں گے. سب سے پہلے کہا لکھو حسین ابن علی، اپنا نام کہا، اور اس کے بعد کہا حسین ابن علی قتیل العبرہ، رو رو کے قتل ہونے والا حسین. عباس نے یہ دیکھا، عباس کا بدن کانپنے لگا. بس ایک جملہ سن لو. کہا دوسرا بندہ جو ساتھ جائے گا لکھ عباس زینب بنت علی اسیرہ شام. عزادارہ زینب کے نام کے ساتھ اسیرہ یعنی قیدی کا لفظ آیا. عباس کے ہاتھ سے قلم گر گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما، مومنین کا گریہ کیا ہوا قبول فرما.
جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے قلب پاک کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہم سب کو کشتی نجات امام حسین علیہ السلام کے سواروں میں شامل فرما، ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے والنٹیئرز کو، ہماری ٹیم کو، تمام کائنات کے شیعیان محمد وآل محمد اور امام حسین پہ گریہ کنان جو ہیں سب کو کشتی امام حسین کے سواروں میں شامل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ آ جاتی ہیں زہرا بھی زینب بھی زیارت کو، آ جاتی ہے زہرا بھی زینب بھی زیارت کو، جب 8 محرم کو اٹھتا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ وہ کون سے صدمے تھے شہ ٹوٹ گئے جس سے، وہ کون سے صدمے تھے شہ ٹوٹ گئے جس سے، ایک درد تھا زینب کا اور دوسرا غم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا اے غازی، تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا اے غازی، تابوت کے آگے بھی چلتا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا، زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا، ہر گھر پہ سجا ہوگا عباس علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین
یا حسین. مکے میں کعبہ میری جبیں کا ہے دل کا کعبہ کربلا میں. مکے میں کعبہ میری جبیں کا ہے دل کا کعبہ کربلا میں. مکے میں کعبہ میری جبیں دل کا کعبہ کربلا میں. اے آب زمزم کے پینے والو اے آب زمزم کے پینے والو کوئی ہے پیاسا کربلا میں. مکے میں کعبہ میری جبیں کیوں ہے بقیہ میں یہ اداسی مکہ کیوں ہے بقیہ میں یہ اداسی روزہ محمد کا کیوں ہے خالی. بچوں کو لے کر بابا کو رونے آئی ہے زہرا کربلا میں. مکے میں کعبہ میری جبیں کا ہے دل کا کعبہ کربلا میں. مکے میں کعبہ مارا گیا یہ کس کا محمد اس کا کلیجہ چھیدا گیا کیوں. مارا گیا یہ کس کا محمد اس کا کلیجہ چھیدا گیا کیوں. بولے مسلمان اپنے نبی کو بولے مسلمان اپنے نبی کو ہم ہی نے مارا کربلا میں. مکے میں کعبہ بچوں کو مائیں جھولا جھلا کر بتلا رہی ہیں لوری سنا کر. 10ویں محرم کو جل گیا تھا 10ویں محرم کو جل گیا تھا للنا سا جھولا کربلا میں. مکے میں کعبہ میری جبیں دل کا کعبہ کربلا میں. کیوں بے حرمتی کیوں کرتے ہو میری آیت تو پڑھتے تطہیر کی تم. بے حرمتی کیوں کرتے ہو میری آیت تو پڑھتے تطہیر کی تم. بے حرمتی کیوں کرتے ہو میری آیت تو پڑھتے تطہیر کی تم. رویا مسلمان کی غیرتوں پر رویا مسلمان کی غیرتوں پر زینب کا پردہ کربلا میں کعبہ میری جبیں عمار اس غم نے خون رلایا جو مصطفیٰ کے کاندھے پہ بیٹھا. عمار اس غم نے خون رلایا جو مصطفیٰ کے کاندھے پہ بیٹھا. امت نے اس کے لاشے کو ہائے امت نے اس کے لاشے کو ہائے گھوڑوں سے روندا کربلا میں. مکے میں کعبہ میری جبیں کا ہے اے آب غم اے آب زمزم کے پینے والوں کوئی ہے پیاسا کربلا میں. مکے میں کعبہ میری جبیں کا ہے دل کا کعبہ کربلا میں. مکے میں کعبہ میری جبیں کا صلوات و سلام آپ پر ہے فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پر ہے فاطمہ زہرا. ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پر ہے فاطمہ زہرا. ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا. کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر. زینب کی بچھینی ہے ردا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پر ہے فاطمہ زہرا. ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا.
اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، بچوں کو عطا کر ولولہ آؤن محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے، اور جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے، مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے، مفلس پہ زر و لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکہ منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والجان، عجل اللہ فرجک وسہل اللہ محرجک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل Muhammad وعجل فرجهم. Let's recite 5 times Amman Yujib. Before we recite the dua of Imam Zaman, there's a iltimas dua for a young lady who just gave a birth and she's very serious in Pakistan. Let's do her dua for her recovery and all the mareez and all the other duas which have said to be asked for Allah Jalla Shana. 5 times Amman Yujib. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amman yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Amman yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Amman yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. And let's finish with the dua of Imam Zaman. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma kun li waliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And before we disperse, let's recite a Surah Mubarakah Fatiha for all the marhumin, especially marhumin of the people who have been ever serving this center, for all the mu'mineen and mu'minat, especially Azadaran Imam Hussain alayhi salam, especially our parents, ma dhikre salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil